یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول مقبول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور سرکار فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی ہم کو اچھا کہہ دے تو ہم اچھے، اور بیوی ہی ہماری تعریف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کے پیچھے سرکار علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کو اس کی بیوی سے بہتر نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے کہ ہم اپنے گھر میں رہتے، ہماری بیوی کے ساتھ رہتے، ہمارا اوریجنل جو چہرہ ہے، حقیقی جو ہماری عادتیں ہیں، وہ ہمارے گھر میں ہی ظاہر ہوتی۔ اب جیسے آسانی کے لیے میں آپ کو مثال دوں، میں ہوں مسجد میں آیا، آپ مجھے امام کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو کہ بھئی ہمارے امام صاحب ہیں۔ اگر آپ میرا بیان سن رہے تو آپ اس حیثیت سے سن رہے کہ بھئی یہ مفتی صاحب ہے اور ان کا بیان سن رہے، تو آپ مجھے صرف ظاہری طور پہ پہچانتے کہ بھئی یہ مفتی صاحب ہے، امام صاحب ہے، لیکن میری اندرونی کیا کیا خصلت ہے، میری عادتیں اچھی ہے کہ بری ہے، اس کو میرے گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی ولایت کی تعریف اس کی بیوی کرے۔ اگر آپ کی بیوی کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا شوہر ولی ہے، یا ولی صفت ہے، یا ولی جیسی عادت ہے، تو مان لو، اس لیے اس سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ باہر تو ہم کو سب کہیں گے بھائی آپ یہ ہو، فلاں صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، یہ صاحب ہو، فلاں صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، سب، لیکن ہماری جو اوریجنل جو حقیقی عادتیں جو پوشیدہ ہے، جو عوام کی نظروں میں نہیں آتی، سب کے سامنے نہیں ہوتی ہے، وہ عورت کے سوائے کسی کو پتہ۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا ویوہار کرتا ہوں اس کو پتہ ہے، میرا رویہ کیا ہے اوریجنل اس کو پتہ ہے، میرا بولنے کا جو ٹون ہے وہ کیسا ہے وہ اس کو پتہ ہے، میں گالی بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں میری بیوی کو پتہ ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے یہ میری بیوی کو پتہ ہے۔ تو یہ اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اگر آپ کی بیوی کہتے کہ نہیں میرا شوہر اچھا ہے، تو آپ مان لیں کہ یقیناً وہ صحیح معنوں میں وہ آدمی اچھا ہے۔ اور بزرگ نے بھی فرمایا کہ کسی آدمی کو پہچاننا ہے، اس کا اصلی روپ اور اس کے کردار کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کی بیوی سے اس کے بارے میں سوالات کرو۔ اگر بیوی صحیح معنوں میں خبر دے دے، اگر وہ کہہ دے کہ میرا شوہر اچھا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے مان لینا کہ اچھا ہے، اور وہ آدمی پھر دھوکہ بھی نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر ظاہری جو رنگ روپ ہے اس کو دیکھ کر کے آپ کرو گے تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ دھوکہ کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے میں پڑ جائے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور پھر آگے آقا فرماتے میری بات یہ ہے کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت میرے آقا کی شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن پوچھا گیا کہ میرے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ کسی نے پوچھا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتی اور سرکار آپ کے گھر زیادہ رہتے، آپ سے محبت زیادہ ہے، تو سرکار کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خلقہ القرآن، اگر میرے نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو۔
قرآن پڑھو گے تو تمہیں نبی کا اخلاق سمجھ میں آئے گا، نبی کا اخلاق دیکھو گے تو تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی یہ شان میرے آقا کی ہے، تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا میں تم سب نے سب سے بہتر ہوں اور میں اپنی بیوی کے لیے بھی بہتر ہوں۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ سرکار علیہ السلام صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہتر ہے، بلکہ آپ کی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آپ بہتر تھے۔ ہر ایک نے آپ کی اتنی محبت کی، آپ کی اتنی تعظیم کی ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ شوہر ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ آخری نبی، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ بہرحال تو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ گھر میں ہماری اہلیہ سے اور بیوی سے بڑھ کر ہم کو کوئی جانتا۔ آپ کو بہت سارے چہرے ایسے ملیں گے، آپ پوچھیں گے یار آپ کے تو فلاں صاحب بہت اچھے، تو آپ کو جواب ملے گا وہ باہر اچھے ہے، گھر میں خراب ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ میں بول رہا ہوں، آپ کا بھی تجربہ ہے، آپ کو بھی کئی چہرے ایسے ملے ہوں گے کہ بھئی یار وہ فلاں صاحب آپ کے شوہر ہے، کہاں بہت اچھا ہے، ہاں وہ باہر سب کے لیے اچھے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں، وہی تو تکلیف ہے۔ اور ابھی یہی ہوتا ہے، آپ دیکھو یار آپ کو تو بہت اچھے آدمی ملے، بہت پابند ہے، ان کا نیچر بھی بہت، باہر تو اچھا ہی ہے نا نیچر، گھر میں اچھا نیچر نہیں، اس کا کیا کرے؟ بہت سارے چہرے ایسے کہ جو باہر بڑی اچھی اچھی باتیں اچھے رہتے اچھے طریقے، لیکن گھر میں ان کا بیوہار آپ ان کی اہلیہ سے پوچھ لو۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں بول رہا ہوں، یہ آپ کے علم کی بھی باتیں ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے بھی گروپ میں آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ملنے والوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن آپ بولو گے نہیں، اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کھل کر۔ تو جو شخص اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اچھا یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا آپ کو معلوم ہے؟ کہ ہمیں اور آپ کو، چاہے میں ہوں یا آپ، ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے بنانا چاہیے اور اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اچھے ہو اور گھر سے باہر بھی اچھے ہو۔ ایسا نہیں کہ جب باہر ہم لوگوں کے ساتھ میں رہے تو اچھی باتیں کرے، بڑے بن جائے، سیدھے بن جائے، نہیں، ہم گھر میں بھی اسی طریقے سے رہے۔ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے گھر میں بھی آپ سلام کریں، جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو محبت سے بلاتے آپ گھر میں بھی ایک دوسرے کو محبت سے بلائیں۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک روایت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آئے دن میرا اور میری بیوی کا اختلاف ہوتا ہے۔ کون؟ صحابی رسول، آئے دن میرا اور میرے بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف مطلب کیسا؟ جھگڑا، بولا چال ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اختلاف ختم ہو جائے، گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اب دیکھیے یہ وہ تو صحابہ ہے، ہم ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے، اور بہت سارے غوث کتب بھی جمع ہو جائیں نا تو بھی ایک صحابی کے برابر، لیکن صحابہ کا جو ہر عمل ہوتا ہے نا وہ امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے روزہ رکھا تھا، میں نے آپ کو روزے والا بھی واقعہ ماہ رمضان میں بتاتا ہوں ہر سال، کہ پہلے روزے کا جو ٹائم تھا وہ الگ طریقے کا تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا پینا حلال تھا، جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہوا کھانا بند، روزہ چالو۔ پھر بعد میں آپ کو دوسرے دن پوری رات گزار کے دن گزار کے پھر بعد میں آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان مغرب کے وقت سے آپ کا روزہ کھلے گا۔ تو ایک صحابی رسول تھے، وہ کام کرنے گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بارگاہ رسالت میں وہ منظر لایا گیا کہ بھئی یہ بے ہوش ہو گئے، تو کہ بات کیا ہے؟ کہ انہوں نے اس دن مزدوری کر کے آئے، غریب تھے، تو نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، تو ان کی آنکھ کھلی اذان عشاء کے وقت، تو پھر ان کی اہلیہ نے کھانا رکھا، تو کہا کہ نہیں اب عشاء کی اذان ہو گئی، اب نہیں کھا سکتا، اب روزہ چالو ہو گیا۔ تو دوسرا دن بھی روزہ ہے، یعنی پہلا روزہ تو گزرا، دوسرا بھی مرا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اتنی بھوک اور پیاس میں کوئی مزدوری کرے گا، تو وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے، سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے، تو کہ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف بار بار دیکھا، اللہ نے حکم نازل فرمایا، اے حبیب اب آپ کی امت اور آپ کے صحابہ کو قیامت تک کے لیے کہہ دو کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک
مغرب سے لے کے صبح شادی تک کھائے پیے، رمضان میں صرف روزے کا ٹائم ہوگا صبح سے شام تک. سمجھ گئے؟ تو یہ صحابہ کرام. اب وہ صحابی رسول تھے، ان کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا اور میری بیوی کا آئے دن اختلاف ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے، بولا چالی چلتی رہتی. آج ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کبھی لڑکا غصے ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی غصے ہو جاتی، کبھی بہو غصے ہوتی، کبھی ساس سسر. یہ ماجرا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کیا گھر میں جاتے ہو تو آپ سلام کرتے ہو؟ یہ روایت میں نے آپ کو ایک بار نہیں بار بار بتائی. تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ نہیں، گھر میں تو نہیں کرتا ہوں. اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہے. ہم سب کو میں آپ کو کروں گا السلام علیکم عادی صاحب، آپ کا وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایسے آپ مجھے بھی کرو گے، لیکن آپ اپنے آپ کو ٹٹولے. گھر میں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے سلام. تو صحابی رسول سے پوچھا میرے آقا نے کیا گھر میں جاتے ہو آپ سلام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گھر میں سلام نہیں کرتا ہوں. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، محفل مصطفیٰ میں بیٹھنے والے، لیکن یہ ہماری اور آپ کے لیے ایک تعلیم تھی. آقا نے فرمایا آج سے سلام چالو کرو. کیا فرمایا؟ آج سے. صحابی رسول گئے، سلام شروع کیا. 3 دن کے بعد آئے، آقا نے پوچھا اب کیسا ہے؟ فرماتے میرے آقا اب تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اب تو سکون ہے. تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کا مطلب ہی یہی ہے، سلامتی کی دعا کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو. جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے برکت. اب جب ہم گھر میں جائیں گے اپنے گھر والوں پر سلامتی کی دعا کریں گے تو وہ ہم کو رپلائی میں بھی سلامتی دیں گے. تو ظاہری بات ہے جہاں رپلائی اور ہر جگہ پہ سلامتی سلامتی ہوگی تو اس گھر میں جھگڑا کیسے ہوگا؟ تو یہ چیز ہمارے یہ بیان کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیں اپنے گھروں میں عام کرنا ہے. سلام عام کرے، باہر تو عام ہے لیکن گھر میں عام کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات پر، آپ تمامی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.